ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. بچوں کے خلاف سنگین جنسی جرائم کے ایک ملزم کو خیرپور سندھ کی ایک عدالت نے پچھلے ہفتے باعزت طور پر بری کر دیا. اس گھناؤنے جرم کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، غم و غصہ ہے کہ یہ کیسے ہوا. اس پر ہم پروگرام میں آج بات کریں گے. اس کے علاوہ ایک خبر ہوگی ایک قبر کے بارے میں جس پر تالا لگا دیا گیا. یہ قبر کہاں پر ہے، یہ کیا ماجرا ہے، سوشل میڈیا پہ کیوں واویلا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ مزدوروں کا عالمی دن، یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کی اصل تاریخ کیا ہے. تاریخ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. پروگرام میں آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن پہلے کچھ ذکر پیارے پاکستان کی سیاست کا. ملک میں عام انتخابات کب ہونے چاہیے؟ 2 ماہ میں، 4 ماہ میں یا 6 ماہ میں؟ عمران خان صاحب کا اصرار ہے کہ الیکشن فوراً سے پیشتر کرا دیں. یہی ان کی کوشش رہی ہے. پچھلے سال اکتوبر میں جب سے وہ اقتدار سے فارغ ہوئے وہ اسی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. لیکن حکومت، پارلیمان، الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہوں گے اور وہ اکتوبر میں ہوں گے. حکومت اور پی ٹی آئی کا جو بات چیت چل رہی ہے اس کا تیسرا اور اہم دور منگل کو ہوگا اور رات کو 9 بجے ہوگا. اس سے پہلے سپریم کورٹ کے بھی کچھ معاملات ہیں، اس پر بھی دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. آج لاہور میں عمران خان صاحب نے ایک ریلی نکالی. انہوں نے کہا کہ اگر 14 مئی تک حکومت اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دے تو ہم ایک ساتھ انتخابات کے لیے تیار ہیں، ورنہ ہم پھر ایک بار سڑکوں پر نکلیں گے. اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک جلسے سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں ایک جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہی ہے. تو میرا آپ دونوں کے لیے سوال کہ کل کے جو مذاکرات ہوں گے سب کی نظر اس پر ہے. آپ کو کوئی امید ہے، نا امیدی ہے؟ میری نظر بالکل نہیں ہے. آپ کے خیال میں کچھ نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے تو نظر کیا، مجھے تو کچھ نظر نہیں یار. آپ نہیں ہوئے یار، یہ صرف فوٹو سیشن تھا بھائی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. اچھا، کل کہہ رہے ہیں مذاکرات کا حتمی دور ہوگا، حالانکہ ابھی جو پچھلے دور ہوئے اس میں صرف پرپوزل کا تبادلہ ہوا ہے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں، اور کل حتمی دور بھی ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ہر فریق چاہ رہا ہے کہ یار کسی طرح دوسرا جو ہے وہ کم میں نہیں. اچھا، اس لیے کہ سب چونکہ سپریم کورٹ بیچ میں انوالو ہو گئی ہے، اس لیے وہ جسے کہتے ہیں نا حجت تمام کرنا کہ جی اب چونکہ سرکار عالی نے کہہ دیا ہے تو بیٹھنا تو پڑے گا. اور ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ اچھا مر بات چیت کر، کیا چاہ رہا ہے تو، کیا بولے گا، کیا بکواس کرے گا. ایٹماسفیئر یہ بنایا گیا ہے دونوں طرف سے. اب مثلا خان صاحب کی ایک بڑی اچھی ادا ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مصالحت کا کام الٹیمیٹم دے کے شروع کرتے ہیں. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں شہباز شریف جب پرائم منسٹر بنے تھے تو مئی تک ان لوگوں کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یار یہ ہم سے دال گلنے والی نہیں ہے، لہذا جان چھوڑاؤ، الیکشن کا اعلان کرو. اینڈ اس دن جس دن یہ افواہ گرم تھی اسلام آباد میں کہ آج حکومت جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے اور یہ شہباز شریف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بس ٹھیک ہے کیئر ٹیکر آ جائیں، خان صاحب نے کہا کہ اگر اگلے 15 دن میں یہ حکومت یہ نہیں کرتی تو ہم یہ کر دیں گے. انہوں نے کہا اچھا تو اب یہ ہے. تو یہ جو ریاست چلائی جا رہی ہے یہ فرمائشی پروگرام پہ چل رہی ہے کہ فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں تو احسن اقبال کیا کہہ رہے ہیں تو نواز شریف کیا چاہ رہے ہیں تو مریم کیا. ایک طرف یہ فرمائشی پروگرام چل رہا ہے اور دوسری طرف سے الٹیمیٹم کا جو پستول ہے کہ اگر فرض کرے کہ مجھے یہ لیکیج مل گیا کہ جی شاہزیب جیلانی صاحب جو ہیں کل مجھے قرضہ واپس کرنے والے ہیں، میں آج جو ہے نا پریس کانفرنس کہوں کہ اگر شاہزیب جیلانی نے کل تک مجھے قرضہ واپس نہیں کیا تو میں اس کا گھر جلا دوں گا. تو یہ اسٹریٹجی ہے دونوں طرف سے. اب اس میں آپ بتائیں کون سا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ نقشہ یہی ہے. میں بھی کہتا ہوں کچھ نہیں ہونا. اوکے.
اور اس کی کچھ اور وجوہات بھی. اچھا پہلے جو ابھی وہ صاحب بات کر رہے تھے نا خان صاحب کی کہ الٹیمیٹم کے ساتھ، دیکھیں باتیں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں نا. مطلب پہلے جب پرویز الہی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ یار پنجاب حکومت کو آپ پنجاب اسمبلی کو اپنا ڈیزالو کریں، خیبر پختونخوا میں بھی آپ کا قلعہ ہے، کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی. اور پھر کچھ دن قبل خان صاحب کا ایک کلپ بھی آتا ہے ماریا میمن کے ساتھ کہ جی وہ پی ڈی ایم والے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو الیکشن کرانی ہے آپ توڑ دیں اسمبلی. اور میں باجوہ صاحب سے بھی پوچھا، باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ توڑ دیں. مطلب کہ جب میں کوئی بہت اہم فیصلہ کر رہا ہوتا ہوں زندگی کا تو ظاہر ہے کہ میں اپنے دو جو سگے دشمن ہیں ان کی رائے لوں گا اور پھر وہ جو کہیں گے وہ میں کروں گا. چلیں یہ کبھی کا. اچھا لیکن یہ باتیں ہیں حکومت کی طرف سے الٹیمیٹم نہیں ہے، وہ تو باقاعدہ دروازے توڑ رہے ہیں نا. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا دروازہ کھولیں مذاکرات کے لیے، یہ ذرا ایکسٹریم ہو گیا ہے. پرویز الہی کے گھر پہ جو ہوا تھا اگر آپ وہ دکھائیں، اب یہ بھی دروازے کھولنے کا ایک الگ طریقہ ہے نا. تو یہ کس قسم کی ہے؟ کیا اس کو ہم نیگوشیٹنگ ٹیکٹک یہ اصل میں یہ ڈیڈ لاک کو توڑ رہی ہے، یہ ڈیڈ لاک کو توڑ رہی ہے ایگزیکٹلی. اور کبھی کبھی ڈیڈ لاک کو ایسے ہی توڑنا پڑتا ہے. اچھا تو اس سے بھی یہ کلیئر ہے کہ یہ کس نے کیا تھا؟ سر کوئی کسی کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا اور کیوں کیا. یار دیکھو جن کی گاڑی ہے میں تو ان کو ہی دیکھ رہا ہوں نا سر. ہاں اب مجھے کیا پتا، وہ تو سب کیونکہ میں نے حکومت کے اپنے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں تو نقصان ہوا اس سے، کیونکہ نہ اریسٹ ہوا، اوپر سے وہ اور مظلوم ہو گئے. ان کو ابھی تک اچھا وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی یہ کارروائی کی ہے میں اسے دیکھ لوں، میں اسے دیکھ لوں. پھر کی کس نے؟ نہیں وہ کبھی شاید آئینے میں دیکھ کے بات کر رہے تھے، وہ مجھے نہیں پتا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں نون لیگ، بالخصوص نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی تو اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے نا سر کہ کھینچو 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 کھینچو. جب تک الیکشن اور جب تک ہم اگست سپٹمبر تک نہ پہنچ جائیں اس وقت تک آپ ڈیلے کرتے رہیں تو اس طرح ہاٹ اینڈ کولڈ چلتا رہے گا. اس وقت تک وہ جو دودھ کی نہر ہے وہ مکمل ہو جائے گی. نہیں ایکچولی دیکھیں ابھی تو کورٹ کا پریشر بھی ہے نا. دوسرا جیسے ابھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی 14 مئی سے آپ پہلے اگر ڈیزالو کر دیں نیشنل اسمبلی تو ہم بیٹھ سکتے ہیں، جو نہیں ہونا. سو یہ ہو سکتا ہے مطلب انہوں نے اپنی ڈیزالو کر دی، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باقی بھی ڈیزالو کریں گے نا سر. اور ڈیزالو کر دی اگر 14 مئی کو تو پھر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے اگر یہی کرنا ہے. سو آپ دونوں کی بات صحیح ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں جو نا امیدی ہے وہی کچھ نہیں ہونے. اچھا ایک تھن پاسبلٹی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے تجربے سے کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہر کوئی اپنی پوزیشن سخت کر لیتا ہے. دونوں طرف سے جو بیان بازی آج ہوئی ہے وہ اسی کا انڈیا ہے. جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کی، خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان آیا، پھر عمران خان صاحب آج بولے، مریم نوازی. تو وہ بیان بازی جو ہے وہ اس کا حصہ ہے کہ بفور یو گوئنگ ٹو نیگوسیشن آپ اپنی ریٹ بڑھا آپ پکا کر لیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات لیٹ سے فیل ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا شروع ہی نہیں ہوئے، فیل ہو جاتے ہیں، آفیشلی فیل ہو جاتے ہیں، دین واٹ؟ اب یہ جو دھمکی ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے ٹھیک ہے، تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کے لیے ابھی بھی اتنی ٹالرنس ہے جتنی پہلے تھی. حکومت کی کیلکولیشن یہ ہے کہ پیچھے بھی 3 لانگ مارچ کر چکے ہیں خان صاحب، اور تو ٹھیک ہے تو کر لیں، وہ کر لیں. دیکھو جب تک کورٹ کی پریشر کی بات ہے نا شاہزیب، پریشر اگر آپ نہیں لے رہے تو پھر وہ پریشر نہیں ہے. جیسے آپ حکومت کو دیکھ لو کہ پہلے کو کورٹ کا پریشر کم تھا، انفیکٹ میں تو کہوں گا کورٹ کا پریشر اب تھوڑا سا ہلکا ہوا ہے نا اس میٹنگ کے بعد، تھوڑی سی آپ نے لچک دیکھی ہے اس کے اندر، رائٹ. تو کورٹ کے پریشر کو اگر آپ قبول ہی نہیں کریں گے اور پوری اگر پارلیمنٹ ان دس کیس پارلیمنٹ اس وقت مائنس پی ٹی آئی چل رہی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مانتے نہیں ہیں. میں صرف اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ابھی کیا مئی شروع ہو گیا، جون میں بجٹ آنا ہے، جولائی اگست میں بارشیں آنی ہیں، سپٹمبر میں چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوں گے، قاضی فائزی صاحب آ جائیں گے، اکتوبر میں الیکشن ویسے ہی طے ہے. تو یہ 5-6 مہینے کا گیم ہے. 5-6 مہینے کھیلنا ہے. ہاں 5-6 مہینے اکتوبر میں کہاں ہو رہے ہیں. ہاں یہ اب ایک الگ ساتھ ہے، اس پر بھی ہم آتے ہیں، اس پر آتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی بات کو وزیر منصوبہ بندی ہیں احسن اقبال، انہوں نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی اگر اعلان نہیں کرتے تو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، انہوں نے کہا ہے اگر پی ٹی آئی نے امن و امان بگاڑ کے معاشی عدم استحکام پیدا کیا تو آئین میں انتخابات 1 سال تک ملتوی کرنے کی بھی شک موجود ہے. ہاں لیکن ساتھ ہی انہوں نے پوری بات انہوں نے کہا کہ شک موجود ہے لیکن حکومت کی ترجیح ہے کہ انتخابات اکتوبر میں ہوں. یہ احسن اقبال صاحب کا آج وضاحتی بیان آیا ہے آفٹر خواجہ آصف. اچھا دیکھیں میرے حساب سے یہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں پہلے کرو تو ہم کہہ سکتے ہیں بعد میں کرو، آخر میں موقع جو ہے وہ آپ اکتوبر پہ ہی کریں. لیکن اس پہ نہ پیپلز پارٹی مانے گی
نہ دوسری جماعتیں مانگیں ڈیلے پہ کہ آپ ایک سال اس کو ڈیلے کریں. وہ تو بات کی بات ہے نا, ابھی تو اکتوبر کی بات کر رہے ہیں. سو یہ وہی نیگوسیشن ہے کہ آپ پہلے چاہ رہے ہو, ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں, لیٹس ڈو اٹ آن ٹائم. لیکن پتہ ہے شاہ زیب, میرا نہیں خیال کہ صرف نیگوسیشن ہے, میرا نہیں خیال, کیونکہ اگین اب تھوڑا سا ہم زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں نا یار, آج مئی ہے, 1 مئی ہے, فرض کرو ہم 1 اکتوبر پہ پہنچ گئے ہیں, کیا آپ کا خیال ہے کہ اس دوران نون لیگ کی پولیٹیکل کیپٹل ریسٹور ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال. بیسکلی کیوں الیکشن نہیں کرا یار؟ بات یہ تم ظاہر ہے کہ جواری جو ہے اگر اس پہ آ جائے کہ یار یہ جو پتہ میں کھیل رہا ہوں نا, یہ سارے جو میں ہار گیا ہوں وہ ہے, انہوں نے اب ان کے پاس آخری جو دھاگا رہ گیا لٹکنے کے لیے وہ ہے کہ یار آئی ایم ایف سے ڈیل کے بعد یہ اس ڈیل کو توڑیں گے بجٹ میں, کہ آئی ایم ایف سے جو بھی شرائط طے ہوئی ہیں نا کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, الیکشن جیتنے کے لیے وہ سب کریں گے, بعد میں آئی ایم ایف سے نمٹ لیں گے, وہ بات ہے. ان کا خیال ہے کہ عوام کو, اور ان کا یہ خیال کسی حد تک درست بھی ہے کہ ہم نے ضمنی انتخابات میں دیکھا ہے کہ قیمے والے نان پہ بھی لوگ ووٹ تو دے دیتے نا, تو اگر پیٹرول کی قیمت فرض کریں وہ آدھی کر دیتے ہیں, یا کچھ ایسے اقدامات لیتے ہیں کہ جس سے روزمرہ کی جو برڈن ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. صاحب ان کے پاس وہ روم نہیں ہے. سن تو لیجئے, آئی ایم ایف کو ابھی نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے, اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے. اچھا ہیں تو وہ لٹکائے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یار ایک باری آئی ایم ایف نال ڈیل ہو جائے وہ دے بعد نبڑ لواں گے بجٹ میں. فرض کریں کہ 30 جون کو بجٹ آتا ہے اور آئی ایم ایف کی ڈیل اس کے بعد ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اکتوبر میں اگر انہیں واقعی الیکشن ہیں تو بجٹ کے فوراً بعد انہیں نگراں حکومت کو ہینڈ اوور کرنی پڑے گی نا چیزیں, تبھی تو 90 دن میں جا کے الیکشن ہوں گے. تو یہ ان کی آخری جو ہے آخری پتہ وہ ہے آئی ایم ایف, اور اس کے بعد اسے اچھا آئی ایم ایف ویسے میرے نہیں خیال کہ بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب 1000 دفعہ میں سن لیا آج ہونے والا ہے, کل ہونے والا ہے, بس ہو ہی گیا ہے, کرسیاں لگ گئی ہیں, نہیں ہوتا, میرے نہیں خیال. لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو اگین اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اکتوبر کی طرف دوبارہ, ہے نا. اس وقت مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ بظاہر ایک پیج پر کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں کو لگ رہا ہے کہ یار ہمارے تو سیاسی قلعے فتح ہو گئے. جی خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کا صحیح ہے, وہ بلوچستان سے لے جائیں گے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو کمپلیٹ وائپ آؤٹ ہے, لیکن ان کے اپنے گھر میں ان کو خطرہ ہے. اچھا نون لیگ کا آپ نے دیکھ لیا ہے, رائٹ, آپ نے لاہور میں بھی ری ایکشن دیکھے ہیں, آپ نے پورے پنجاب کا بھی دیکھا ہے. تو یہ جب اگر آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں نا تو پھر آپ الیکشن سے نہیں بھاگتے. الیکشن سے بھاگنے کا مطلب یہ آپ جتنے 1000 بہانے بنا لو یار, اچھا نوٹ کا مسئلہ نہیں ہے نا, ووٹ کا مسئلہ ہے نا. اسد عمر کا جو ڈائلاگ ہے بڑا اچھا ہے, اس کو میں کاپی کر رہا ہوں. وہ اصل میں مسئلہ تو ووٹ کا ہے, وہی مسئلہ اکتوبر میں ہی ہوگا. اچھا لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے جہاں پر میرے خیال اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ اکتوبر کے بعد سے آگے آپ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں, اگر پیپلز پارٹی اپنے دل میں پھر بھی نہ بھی چاہے نا کہ الیکشنز ہوں اور خان صاحب واپس آئیں, پبلکلی وہ اس کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکیں گے. اور دوسری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو اتنا فرق نہیں پڑتا. پنجاب سے ویسے بھی کتنی سیٹیں لینی تھی یار, کے پی سے کتنی سیٹیں لینی تھی, سندھ آپ کے پاس رہے گا. اکتوبر تک یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہاؤ پی ٹی آئی پلیز اٹ. اگر یہ واقعی دوبارہ سڑکوں پہ, اور اگر انتشار ہے, لڑائی جھگڑا ہے, یہ گورنمنٹ کریش کرتی ہے, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اگر بلڈ بات ہے تو الیکشن تو گیا پھر, ٹھیک ہے نا. اٹ از آل اباؤٹ, وہی ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ تو چاہیے نا, وہ نہیں ہو رہا ہے, ہونا چاہیے. میں مانتا ہوں ہمیں یہ اگری کرنا ہوگا کہ اگر آپ لیٹس سے کہ اکتوبر میں بھی اگر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کیا کیا ہونا ہے. کیونکہ اگر پی ٹی آئی نے جو آج تک اپنی اسٹریٹ پاور شو نہیں کی ہے, اگر پہلی بار پی ٹی آئی اپنی اسٹریٹ پاور اس طرح شو کر دیتی جس طرح شو ہونے کا حق ہے, تو اکتوبر تک میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اگر اب تک جس طرح پرفارمنس رہی ہے پی ٹی آئی کی سڑکوں پہ وہی رہتی ہے, تو حکومت اس کو بہانے کے طور پہ استعمال کرے گی. مطلب آپ نے دیکھا کہ جو بھی مارچ وارچ ہوئے ہیں, کیا انہوں نے منوایا؟ کچھ بھی نہیں منوا سکے. نہیں, لیکن اسٹریٹ پاور سے مطلب میں کیا اسٹریٹ پاور سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل آئیں, وہ تحریر اسکوائر ٹائپ, تو اس کے بعد جو ہے وہ ہو جائے گا, جو کہ ظاہر ہے ابھی تک پی ٹی آئی نہیں کر پائی ہے.
اگر یہ پہلی دفعہ یہ کر لے تو اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اگر اسی طرح تحریکیں چلتی رہیں, اسی طرح کے جو اب تک کے لانگ مارچ ہوئے ہیں, تو پھر وہ احسن اقبال کا کہ وہ پھر ایک بہانہ ہو جائے گا کہ دیکھیں جی یہی نہیں چاہ رہے, تو ان کو ایک اور بہانہ مل جائے گا 1 سال آگے کرنے کا. اب اس کے کیا امپلیکیشنز ہوتے ہیں, ہم یہ فرض کر کے چل رہے ہیں کہ سپریم کورٹ خاموش بیٹھی رہے گی. سپریم کورٹ کیوں خاموش بیٹھی رہے گی, سوال یہ ہے. اور ابھی آپ کہا کہ جی اگر میں سپریم کورٹ کو نہ مانوں تو سپریم کورٹ میٹر ہی نہیں کرتی. نہیں, تب بھی میٹر کرتی ہے. اگر کل جسٹس بندیال پوری کابینہ بشمول وزیر اعظم کو توہین عدالت کے جرم میں 1 منٹ کی بھی سزا دے دیتے ہیں تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا نا, وہ تو گئے, بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو ایسا بھی نہیں ہے. عدالت خود بھی کافی اس وقت انڈرمائنڈ ہے نا, اور جو بیہائنڈ دا سینز جو رپورٹس آ رہی ہیں, جو کوششیں چل رہی ہیں کہ کسی طرح سے چیزوں کو دوبارہ ایک ڈگر پہ لایا جائے. تو لیٹس سی ٹمورو کیا ہوتا ہے, کورٹ میں کیا ہوتا ہے, مذاکرات میں کیا ہوتا ہے. اس پر ہم کل کچھ بھی نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو, اور ہم یہی بیٹھے ہوں اور تجزیہ کر رہے ہوں کچھ نہیں ہوا, کہ کیوں کچھ نہیں ہوا. اس پر ہم کل بات کریں گے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اور اب ہمارے سماج کی ایک سیاہ ترین کہانیوں میں سے ایک کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ سندھ میں خیرپور جو علاقہ ہے اس کا فیض گنج تعلقہ ہے. وہاں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہیں سارنگ شر. سارنگ شر نے ریٹائرمنٹ کے بعد پرائمری اسکول کے 10 سے 12 برس کے بچوں کے لیے ایک ٹیوشن سینٹر کھولا. اس سے پہلے سارنگ پہ دوہرے قتل کا ایک الزام بھی لگا تھا جو ثابت نہیں ہو سکا تھا. ٹیوشن سینٹر میں بچوں کو جبری جنسی فعل کا نشانہ بنایا جاتا رہا. ان کی ویڈیوز بنائی جاتی رہیں اور بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مبینہ طور پہ جنسی افعال پہ بھی مجبور کیا جاتا رہا. اس دوران ان میں سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی 3 سال پہلے 2020 میں, اور اس وقت کہا جاتا تھا مقامی صحافیوں نے کہ یہ ویڈیو بھی دراصل اسی گینگ کے کسی ناراض رکن نے وائرل کی ہے, جس طرح کہ ہم نے ایک سے پہلے قصور میں دیکھا تھا. سارنگ شر جو ہیں اس میں ویڈیو میں ہے کہ ایک بچے کے ساتھ جنسی فعل میں ملوث ہیں. 3 برس پہلے جولائی 2020 میں ان میں سے 2 بچوں کے والدین نے ٹھری میروا تھانے میں سارنگ شر کے خلاف اپنے بچوں سے بدفعلی کی FIR کٹوائی. سارنگ شر کو گرفتار کر لیا گیا. اس وقت کے DIG سکھر رینج تھے فدا حسین مستوئی. انہوں نے بتایا کہ ملزم کے خیرپور کے بااثر لوگوں کے ساتھ فوٹوگراف بھی ہم نے برآمد کیے ہیں. لیکن جتنی ویڈیوز آئی ہیں سامنے کیا اتنی ہی ہیں کوئی نہیں جانتا. درجنوں میں بھی ہو سکتی ہیں, 20 بھی ہو سکتی ہیں, 4-5 بھی ہو سکتی ہیں. فلم کا پارٹ 2 27 اپریل 2023 یعنی اب سے 5 دن پہلے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج خیرپور نے سارنگ شر کو تمام الزامات سے بری کر دیا. تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا ہے. ملزم نے جیل سے رہائی کی خوشی میں بچوں میں پیسے تقسیم کیے. اس کے عزیز و اقارب نے ہار پہنائے, اور ظاہر ہے کہ ان فوٹیج کی وجہ سے, ان تصاویر کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ ایک بار پھر ہنگامہ مچ گیا. بریت کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جن بچوں کے والدین نے سارنگ شر کے خلاف پرچہ کٹوایا تھا وہ اپنے سابق بیانات سے, عدالتی بیان سے مکر گئے ہیں. یوں کیس کا بنیادی ڈھانچہ ہی منہدم ہو گیا ہے. البتہ سوشل میڈیا پہ ہنگامے کے بعد حکومت سندھ نے بریت کے فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی کے لیے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر قانون مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ اگر بنیادی گواہ دباؤ میں آ کے سابقہ عدالتی بیان سے مکر بھی جائیں, تب بھی جو شواہد سامنے ہوتے ہیں عدالت کے, وہ یہ ثابت کرنے کے لیے اگر کافی ہیں کہ یہ جرم کسی فرد کے خلاف نہیں بلکہ اوور آل معاشرے کے خلاف ہوا ہے, اور عدالت گواہوں کے بیانات بدلنے کے باوجود دیگر جو ٹھوس ثبوت اس کے سامنے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ اپنی ثوابدید پہ بھی کسی نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے. یہ مرتضیٰ وہاب کی دلیل ہے.
ہمارے ساتھ اس وقت خوش قسمتی سے خیرپور سے ایک سینئر وکیل ہیں جو سکر ہائی کورٹ بینچ میں پریکٹس کرتے ہیں، نثار بھامرو صاحب، ایڈوکیٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ جو بنیادی نقطہ ہے کہ اگر مکر بھی جائیں اور ہاسٹائل بھی ہو جائے تب بھی جو جج ہے دیگر ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ اس پہ اپنی سوادیت پہ فیصلہ کر سکتا ہے. کس حد تک درست ہے بھامرو صاحب؟ ڈیفینیٹلی یہ جو کیس ہے اس کی نوعیت یہ تھی کہ ایک تو بچوں کو وکٹمائز کیا گیا، دوسرا تھا کہ ان کی ویڈیوز بنائی گئی. اب جب پہلے پارٹ سے یہ بچے اور ان کے والدین مکر گئے تو جو دوسرا پارٹ تھا وہ ان دی شیپ آف ایویڈنس اویلیبل تھا، اور کورٹ اس کو رلائے کرتے ہوئے اس کو بالکل سزا دے سکتی تھی اس آفینس کی، کیونکہ اس کی کوئی ڈینائل نہیں تھی. اور یہ بات اس حد تک درست ہے. لیکن جو دوسری پارٹ تھی، جو ویڈیوز تھی، وہ کسی فارینسک لیبارٹری میں نہیں گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایز ایویڈنس جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا. جو کیس کا آئیو تھا اس میں صرف جو ہے وہ ایک یو ایس بی پیش کی ہے، اور اس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ یو ایس بی کہاں سے ہم نے حاصل کی اور اس یو ایس بی کا مواد کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ کورٹ میں پھر جو ایویڈنس تھی دوسرے پارٹ کی وہ بھی صحیح طریقے سے پیش نہیں ہو پائی. کیس یہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا. لیکن یہ اگر صحیح طور پر پیش ہو پاتی تو ڈیفینیٹلی سزا کا یہ کیس تھا. اس کا ری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں یہ جو ایویڈنس اب اگر حکم دیا جائے کہ جی پیش کیے جائیں تو دوبارہ سے مقدمہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہے کہ ایکیوٹل اپیل ہوگی اسٹیٹ کی طرف سے فائل، تو ہائی کورٹ ایڈیشنل ایویڈنس خود بھی لے سکتی ہے یا اس کیس کو ریمانڈ بھی کر سکتی ہے فار ری ٹرائل، کہ یہ آسپیکٹ جو ہے کیس کا آپ اس کو ری ایگزامن کریں. یہ ہو سکتا ہے. بھامرو صاحب، یہ مطلب یہ جو ویڈیو جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان کے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، پولیس کے پاس بھی تھی، ظاہر والدین کے پاس بھی تھی. یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ افسر، اس کا کام ہے تحقیقات کرنا، وہ اس کو ثبوت کا حصہ نہ بنائے؟ کیا یہ معمول ہے؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بیسیکلی انہوں نے ثبوت کا حصہ بنایا تھا ایٹ دی انویسٹیگیشن اسٹیج. ہاں، لیکن اس کو ٹرائل کورٹ میں پیش کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس ایویڈنس کو 164A قانونی شہادت آرڈر 1984 اس کے نقطۂ نظر سے کورٹ میں پیش کرنا ہے کہ یہ ہم نے ایویڈنس اس طریقے سے سیکیور کی اور دیر از نو ڈینائل اگینسٹ دس، اور اس ایویڈنس کو وہاں کورٹ میں چلایا جاتا ہے. کورٹ دیکھتی ہے، پھر اکیوز کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ بھائی آپ اس کے حوالے سے کیا کرتے ہیں. تو ایسا کچھ ٹرائل کورٹ میں ہو نہیں پایا. تو مطلب ٹیکنیکل فلا ہوا نا یہ تو پھر. اچھا نہیں، لیکن میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، اگر پروسیکیوشن ایک بنیادی ثبوت کو پیش نہیں کر رہا اس کا کیا مطلب؟ تو اس سے کیا یہ ظاہر ہوتا ہے، آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے کہ جو مدعی ہے اس نے وہ دستبردار ہو گیا اپنے کلیم سے؟ اگر جو ملزم ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، پیسے والی پارٹی ہے، تو مدعی جو ہے اگر کمزور ہے تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے، اسی لیے پروسیکیوشن آگے نہیں آتا؟ بیسیکلی یہ پروسیکیوشن کا کام تھا، یہ نان کمپاؤنڈیبل آفینس ہے، اس میں مدعی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا جوابدار کے ساتھ. تو یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی تھی کہ اس کیس کو اسپیشل ٹریٹ کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے چلاتے. لیکن پروسیکیوشن نے کمزوری ظاہر کی ہے، جو یوزولی ہوتا رہا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ انٹرسٹ کم ہی لیتی ہے جب فریادی یا گواہ جو ہے وہ اس کیس میں انٹرسٹ نہ لے. اچھا بھامرو صاحب، لیکن یہ سب ہر فریادی کی یہ تو بات نہیں ہے نا، کیونکہ ایک میں نے بیان پڑھا ہے، وہ اسکرین پر بھی ابھی چلا دیتے ہیں، جس میں ایک 16 سال کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی بالکل میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ریپ ہوا ہے میرے ساتھ، لیکن سرنگ شر نے نہیں کیا، حالانکہ ویڈیو کچھ اور کہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بیان آیا ہے ایک اور بچے کے گھر والوں کا، جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھایا ہوا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنا مقدمہ پیچھے نہیں لیا ہوگا نا پھر. بیسیکلی جب بچے نے یہ کہا نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ زیادتی اس نے نہیں کی، تو اس پوائنٹ پہ پروسیکیوٹر کو وہ جو ایویڈنس تھی ویڈیو ریکارڈڈ وہ بچے کو کنفرنٹ کروانی تھی. بھائی یہ آپ اپنی ایویڈنس دیکھیں، اس ویڈیو میں تو یہ آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جو بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے وہی زیادتی کر رہا ہے. اگر چاہے یہ پوائنٹ آ جاتی تو کورٹ ہیڈ گاٹ نو وے ٹو ایکوٹ ہم.
تو یہ پوائنٹ آئی نہیں. بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب وٹنس ہوسٹائل ہو تو اس کو کراس ایگزامن کرنا. جی بالکل ٹھیک ہے, کراس ایگزامن کر کے وہ جو ایویڈنس جو کلیکٹ کی ہے آپ نے وہ اس کروانی ہے. تو یہ کنفرنٹ ہوئی نہیں اس بچے سے. اگر کنفرنٹ ہوتی اور اس بچے کے سامنے یہ ویڈیو چلتا, بھائی آپ دیکھیں ویڈیو میں آپ ہیں اور آپ کے سامنے جو جوابدار کھڑا ہے 2 ہے, تو بچہ ظاہر ہے ڈینائی نہیں کر پاتا. تو یہ دس از اے میجر فالٹ ایٹ دی اینڈ آف دی پروسیکیوشن. نثار ممرو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. یہ امیجن بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. ون لائنر یہ ہے, اچھا بچوں کا تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں, اس کو نام ہی نہیں ہے. ون لائنر یہ ہے کہ کتی چوروں سے مل جائے تو پھر یہی ہوتا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا یقیناً پچھلے 5-6 دنوں میں آپ نے اپنے واٹس ایپ پر یا فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام وغیرہ پر یہ تصویر شاید دیکھی ہو. ایک قبر ہے, اس پہ لکھا ہوا کیا ہے وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا کیونکہ پوسٹر نے اس کو بلیک کیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر ایک آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لوہے کی گرل ہے اور لوہے کی گرل کے ساتھ ایک تالا لگا ہوا ہے. اچھا اب ہے تو نارمل سی تصویر, لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک شخص, حارث سلطان نام ہے ان کا, انہوں نے اس کی تصویر کو لے کے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ پاکستان میں والدین اپنی لڑکیوں کی قبروں, اپنی بیٹیوں کی قبروں پر تالا لگا رہے ہیں تاکہ کوئی بدبخت ان قبروں کو کھود کر اس کی لاش کو ریپ نہ کر سکے. جیسے ہی یہ پوسٹ ہوئی تو پھر ظاہر ہے وائرل ہو گئی, اور بہت لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم سوال پوچھیں کہ یار کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ غلط ہے, کیوں تالا لگا ہے, کہاں کی تصویر ہے, لیکن وائرل کر دیا. اور وہ جو یوزول ماتم شروع ہو جاتا ہے کہ جی کس طرح کی قوم ہے, بہت برے ہیں ہم, مانا کہ بہت برے ہیں, لیکن پہلے بندے کو تھوڑا سا چیک کر لینا چاہیے کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے. وہاں سے پھر کیا ہوا کہ یہ پہنچی بھارتی میڈیا کے پاس, اور بالخصوص جو ANI ہے, ANI نیوز, جن کو میں کہتا ہوں کہ سچ کے سیریل کلرز ہیں. یہ وہ آرگنائزیشن ہے, سچ کے سوا سب کچھ کہوں گا, سچ کے سوا سب کچھ کہوں گا. بالکل یہ ANI کی خاصیت ہے. ANI وہ آرگنائزیشن ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ EU ڈسانفو لیب نے جب ایک بہت تفصیلی رپورٹ کی تھی 2 سال پہلے میرا خیال ہے بھارتی ریاست کی پروپیگنڈا نیٹ ورک کے بارے میں, تو اس میں یہ تھا کہ ANI اس کی ایک اہم ستون ہے, اس کے خلاف, اس کے بغیر یہ سلسلہ نہیں چل سکتا. وہاں سے پھر ٹائمز ناؤ, دا پرنٹ انڈیا, انڈیا ٹی وی نیوز, انڈیا ٹوڈے وغیرہ وغیرہ, مطلب کسی نے, سب نے اس کے اندر بہتی گنگا کے اندر ہاتھ کیا, مطلب پورے ڈبکیاں لی ہیں. اور یہ پھر وہاں سے پہنچتے پہنچتے پھر یہ پہنچا ٹک ٹاک پہ. جیسے کچھ میرے دوست ہیں ترکی میں, وہ کہہ رہے تھے کہ یار سب لوگ یہ ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں اور بڑی لانتیں بھیج رہے ہیں پاکستان کو. اب کیونکہ بھارتی میڈیا اس کے اندر کود گیا تو پھر بھارت کے فیکٹ چیکرز بھی اس کے اندر کود گئے, اور بالخصوص آلٹ نیوز کے محمد زبیر صاحب جو ہیں, جو بہت اچھا کام کرتے ہیں فیکٹ چیکنگ کا, وہ انہوں نے کہا کہ یار میں اس کی تھوڑی سی کھوج لگاتا ہوں. تو پہلے تو سرچ کیا فیس بک انگلش کی ورڈز کے ساتھ, ہندی کی ورڈز کے ساتھ, اردو کی ورڈز کے ساتھ, اور پتہ لگا کہ اس کا جو پہلا ذکر تھا وہ تھا 24 یا 25 اپریل کو, جس میں یہ تصویر ضرور پوسٹ کی گئی تھی لیکن ریپ یا ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی. اس بندے سے بات کی تو اس نے کہا کہ جی یہ کسی بابا جی کی قبر ہے جس کو لوگ پیر مانتے ہیں اور اس کے اوپر لوگوں نے تالا لگایا. لیکن یہاں پر ان کا کہا کہ میرے ابھی بھی سوالات بہت باقی ہیں. سرچ کرتے 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 گوگل میپس, گوگل امیجز, اسٹریٹ ویو, سب کچھ کر کے پتہ لگا کہ یہ قبر حیدرآباد دکن میں ہے, تلنگانہ کی ایک قبرستان کی میں یہ قبر ہے. لیکن سوال پھر بھی بنتا ہے کہ اس پر تالا کیوں لگایا گیا. تو وہاں پر آلٹ نیوز نے رابطہ کیا, ایک وہاں کے مقامی سوشل ورکر ہیں عبد الجلیل صاحب, جو وہاں کے ہی رہائشی ہیں, حیدرآباد کے ہی رہائشی ہیں, اور اس نے کہا کہ جی یہ تو میرے کافی قریب ہے. تو وہ گئے وہاں پر, اور جو مؤذن ہے جو قریب میں جو مسجد ہے قبرستان کے ساتھ, ان سے پوچھا کہ یار اس کی کہانی کیا ہے اور اس پر تالا کیوں لگایا گیا ہے. سنیے. کئی لوگ کیا کر رہے ہیں, پرانی قبروں میں نئی میتوں کو دفنا کے چلے جا رہے ہیں بغیر پوچھے کے, کیونکہ جس کی میت پہلے سے دفن ہے اس کو اعتراض ہے. انہوں آتے ہیں فاتحہ پڑھنے کو, کل کلام پڑھنے کے لیے, تو وہ آ کے مایوس ہوتے ہیں قبر اپنے خاندان کے لیے دوسرے کی, تو اس پہ جو ہے یہ کیا کرے, کوئی ایسا نہیں کرنا بلکہ جالی ڈال دیں. اچھا یہ جس کا انتقال ہوا یہ کتنی ایج کتنی تھی آپ کو پتا ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں معلوم. اور اس کی نماز جنازہ بھی
सालार मुल्क मस्जिद में अदा नहीं की गई, बाहर से आई है। अब ये नहीं मालूम 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। ये एरिया का नाम क्या है? इसका नाम मादरनपेट दारबजंग कॉलोनी। दारबजंग कॉलोनी, मादरनपेट दारबजंग कॉलोनी। मगर ये सोशल मीडिया पे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलत है। ये इस वजह से जाली लगाई गई कि एक तो रास्ता है, एक कबर दिखती रहना जी, इसको जो है मिट्टी की वजह से बराबर नहीं होना, ये जाली की वजह। रास्ता है आपको दिख रहा है, गेट के सामने है, इस वजह से जाली को लगाया गया है और कोई वो नहीं है। अच्छा, नहीं वो नई खबर है, ये कोई खबर का गलत 50 गलत है, सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रहे थे। तो बोल रहे थे कि पाकिस्तान की है, वो है पाकिस्तान की, वो जो बता रहे थे। पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, हैदराबाद है जी, और दक्कन हैदराबाद है, मादरनपेट दारबजंग कॉलोनी जी हाँ, हैदराबाद ओल्ड सिटी। तो ये हैं मुख्तार साहब मस्जिद के मुअज्जिन, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर दफनाई कौन गई हैं। ठीक है, तो फिर खोज लगाई और पता लगा कि एक कोई 70 या 80 साल की खातून थी जो कुछ दिन कबल उनकी फौतगी हुई थी, उनको यहाँ दफनाया गया था और उनके बेटे से बात की गई कि यार आप भी तस्दीक करें, क्योंकि जब ये एक वीडियो पोस्ट हुआ तो लोगों ने कहा कि हमें कैसे पता कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ नहीं मानना चाह रहे या मानना चाह रहे हैं तो अगर आपको कोई सबूत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उनके बेटे से बात हुई, उनकी भी बात सुनी। दूसरे भी जनाजा जो लेके आते करते लोग जाने के लिए तकलीफ होती और ऊपर खुंदल के जाते। हमारे पास ये है कि खुंदल के गए तो तकलीफ होती नीचे जो भी डेड बॉडी हुई, इसीलिए हम बेसिक ग्रिल बना। नहीं तो इधर आइए भाई, ऐसी ग्रिल बनवा सकता था। हाँ, वो ग्रिल यहाँ पर बनवाया अगर मैं, तो आप ये बताइए कम्यूटर्स के लिए कितनी तकलीफ, बहुत तकलीफ होती, बिल्कुल ना जा सकते थे ना आ सकते थे हम लोग, कितनी तकलीफ। तो वैसी ग्रिल नहीं बना के मैं लोग का ख्याल करके ऐसी ग्रिल बना। और इसका क्या अगर आप बेस जो है ना हैंड से बाहर की साइड है, तो इसके अगर आप ऊपर आप पैर रखेंगे तो भी साइड में फर्क पड़ता। बात रही लॉक की, अगर मैं लॉक नहीं डाला कोई खोल लेता, सुनिए खोले तो भी फर्क नहीं पड़ा। ग्रिल की आड़ में लोग देख रहे हैं ऐसा ऐसा कचरा डाले, देख सकते ग्रिल के आड़ में देख सकते हैं बराबर कचरा पूरा। ये ग्रेव यार्ड होने के बावजूद मुस्लिम्स का ये है कि ग्रेव यार्ड में इतना कचरा डाले, वो ग्रिल उठा के कचरा डाल रहे थे अंदर, क्योंकि ग्रिल है ऊपर डली हुई तो सेफ साइड रहता। और कचरा हो तो सिर्फ कचरा नहीं, काफी ऐसे वैसे चीजें, वो तो है। इवन मैं सैनिटरी पैड्स भी देखा अंदर, सैनिटरी पैड्स भी। देखिए साहब मेरी मदर की है, इतनी तकलीफ होती है ऐसी चीजें देख के करके जिसके। और तकलीफ ये भी हुई कि बिला वजह इसमें आप पाकिस्तान को बड़ा भला कर रहे हैं। माना कि बहुत गलतियां, बहुत खामियां हमारे में, लेकिन इतना भी मतलब ये जो तस्वीर है ये हमारी नहीं थी। अच्छा, तो अब इसमें क्या पता लगा कि एक तो क्योंकि लोग, आपको पता है कि पुरानी कब्रों में फिर उनको खोद के दोबारा दफना देते हैं, और दूसरा कि हालांकि ये कब्रिस्तान है लोग इसको कचरा कुंडी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें हमारी अपनी ही गलती है। सबक इसमें से क्या सीखा जाना चाहिए कि एक तो यार किसी सुनी सुनाई बात पर तो 100% यकीन ना करो, और आंखों की देखी चीज़ पर भी अब सिर्फ 50% आप यकीन करें, क्योंकि कोई भी चीज़, किसी भी तस्वीर को लेकर आप किसी भी कैप्शन के साथ आप पोस्ट कर सकते हैं और लोग मानने लग जाएंगे। और हालांकि इंटरनेट पिछले साल नहीं ईजाद हुई थी, सोशल मीडिया पिछले हफ्ते ही नहीं आया था, अब तक थोड़ी सी अकल आ जानी चाहिए कि पोस्ट करने से पहले बंदा थोड़ा सा इंतजार कर ले, थोड़ा सा सोच ले, और एक दो सवाल भी पूछ ले कि जो पोस्ट कर रहे हैं इसका क्या मतलब। जरा ये तो आपने अच्छा किया कि फैक्ट चेक कर दिया ना इसको, लेकिन मसला तो हमारे यहाँ है, ये मसला है। आपके यहाँ कब्रें चोरी होती हैं, बिल्कुल आपके यहाँ ये सब चीजें जो हैं वो मौजूद हैं, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। सिर्फ इस जो कब्र का मामला है, वो नेक्रोफिलिया की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि लोग लाशें निकाल के जो करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ इस कराची जैसे शहर में कब्रिस्तानों में आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको गोरखन बोलेगा कि वो फलां कब्र पड़ी है, कोई आता नहीं है। जो कब्रिस्तान है बहुत सारे बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद उनमें तदफीन होती है। जी, लेकिन ये तदफीन का मसला नहीं था, इसकी जो कब्र का मसला है। नहीं, ओरिजिनल कैप्शन की मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए, इशू को कोई डिनाई नहीं कर रहा। अगर ये कैप्शन पहले होती कि मतलब उसमें ये भारत और पाकिस्तान में हम एक जैसे ही हैं। सर बात सुने ना, अगर उसमें कैप्शन में लिखा होता कि इसको इसलिए बंद किया गया है क्योंकि कोई और इसको खोद के, अच्छा वो भी एक बड़ी खौफनाक बात है,
اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کیپشن دی تھی کہ نکال کے آپ نے ریپ لوگ کرتے ہیں. نہیں یہ تو انہوں نے بہت ہی بے تکی باتیں کر دی. باتیں نہیں جان بوجھ کے کی جاتی ہیں, بیکاز اسی طرح پھیلتا ہے اور پھر انڈین میڈیا اس کو اٹھاتا ہے اور پھر یہ ہر جگہ وائرل ہوتی ہے. تو صرف اتنی بات ہے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. بہت لوگوں نے پھر بعد میں ڈیلیٹ کر کے معذرت بھی کی. ایک ہمارے یوٹیوبر بھائی جو ویسے پکڑوں اور سموسوں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے تو پورا پروگرام کر لیا باقاعدہ ایڈیٹنگ پوسٹ پروڈکشن کے ساتھ. اچھا کیا, انہوں نے خود کو ایکسپوز کر دیا. یہ ہے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال اتنا ہی. اور میں اجازت لینے والا تھا لیکن اس سیگمنٹ سے اجازت لے لیں. ویلکم بیک. 1 مئی کو لیبر ڈے, ورکرز ڈے, انٹرنیشنل ورکرز ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ 1886 میں شکاگو میں مزدوروں کا ایک بہت بڑا مظاہرہ نکلا تھا. ان کی ڈیمانڈز یہ تھی کہ جی آپ 24 گھنٹے ہمارے سے کام کرا رہے ہوتے ہیں, ہمیں بھی چھٹی کا حق ملنا چاہیے, 8 سے 9 گھنٹے سے زیادہ ہماری ورکنگ ڈے نہیں ہونا چاہیے, تاکہ پھر ہم کچھ فیملی وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وقت گزار سکیں اور تھوڑا سا آرام بھی کر سکیں. وہاں پر پھر پولیس کی فائرنگ ہوئی جس میں کچھ مزدور جاں بحق ہوئے, اور پھر اس کے بعد ایک اور جلسہ ہوا جس میں پولیس پر ایک بم پھینکا گیا جس میں 7 پولیس والے بھی جاں بحق ہوئے. وہاں سے پھر ایک پوری ایک کیمپین, پروپیگنڈا کیمپین شروع ہوئی, لیکن ورکرز متحد ہو گئے اور بالآخر کچھ سال بعد ان کو 1890 میں فائنلی ان کو یہ حق مل گیا کہ جی آپ کو ہر روز صرف 8 گھنٹے کام کرایا جائے گا. تو اس لیے اس کو مے ڈے یا لیبر ڈے کہا جاتا ہے. اچھا, امریکہ میں لیبر ڈے کہا جاتا ہے کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے کہ روس میں ایک ریولیوشن آئی, اور کیونکہ کمیونسٹ نے اس دن کو اپنا لیا تھا تو امریکہ نے کہا کہ نہیں, ہم سرخوں والے دن کو تو نہیں مانیں گے, تو وہ اپنا لیبر ڈے کرتے ہیں سپٹمبر میں. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ مزدوروں کی تحریک کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے, تو ایسا نہیں ہے. میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں 4000 سال پہلے مصر میں ہوا کیا کہ ایک فیرو تھے رامزیز III, اور ان کی حکومت کو 30 سال ہونے والے تھے. تو کہا کہ یار ایک بہت بڑا جشن ہونا چاہیے. اچھا, جشن کی تیاری میں آپ کو پتا ہے کہ ان کو مقبروں اور مزاروں کا اس طرح کا بہت شوق تھا نا. پورے پیرامڈز اور ویلی آف دا کنگز میں شاندار اپنے مقبرے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے. مفت کا لیبر تھا نا؟ نہیں, مفت کا لیبر نہیں تھا سر, میں یہی تو آ رہا ہوں نا. یہ ایک بہت غلط فہمی ہے. سلیو لیبر نہیں تھا یہ. اچھا, تو پھر کہا کہ جی یہ جو سارے جو ہمارے جو پرانے مقبرے ہیں ان کی تعمیر ہوگی, ان کی تھوڑی سی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنی ہے ہم نے. تو وہاں پر مزدوروں کو کہا آپ کام کریں. اچھا, مزدوروں کو باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی. کیا تنخواہ ملتی تھی؟ پیسے نہیں ملتے تھے ان کو, بیئر ملتی تھی, کیونکہ ایجپشنز آپ کو پتا ہے بیئر کے بڑے شوقین تھے, اور ان کو اناج ملتا تھا. ٹھیک ہے, تو کام شروع ہو گیا, لیکن 1 مہینہ گزر گیا, اناج نہیں ملا, 2 مہینے, 3 مہینے. تو آخر کار وہ گئے اپنے باسز کے پاس جو پریسٹ بھی تھے, کیونکہ کام ایک ہی تھا, کافی بزنس تھی ان کی, اور کہا کہ جی ہماری تنخواہ کا کیوں نہیں مل رہی. تو انہوں نے کہا یار چھوڑو تم لوگ, ہم دے دیں گے بعد میں, جیسے یہاں پر ہوتا ہے, جیسے ہوتا رہا ہے. سنتے رہے بس سنتے رہے, آپ کو بہت چیزیں ملیں گی اس میں. تو جو سارے جو مزدور تھے اور وہاں پر تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا صحیح ہے بیٹا. اگلے روز جب باسز پہنچے وہاں پر, دیکھا کہ ایک بندہ ہی نہیں ہے. ہاں, سارے اپنے ان کے جو ہتھوڑے اوزار وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں, بندے غائب ہیں. پتہ لگا کہ کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ جی ہڑتال ہو گئی. اچھا, پہلے کسی نے مصر میں کبھی ہڑتال کا لفظ کا سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو پھر وہ بڑے پینک میں آ گئے کہ جب فرعون پوچھے گا ہمارے سے کہ سر کام کا کیا ہوا, تو اگر ان کو پتہ لگا کہ مزدوروں کام نہیں کر رہے, وہ تو ہمارے سر قلم کر دیں گے. تو پھر وہ گئے ان کے ساتھ, ان کی منت سماجت کی. انہوں نے کہا کہ یار دیکھیے آپ ناراض نہ ہو, یہ لے میں آپ کو پیسٹریاں کھلا دیتا ہوں. یہ کچھ ایسے ہے کہ جب کسی ادارے میں 3 مہینے تنخواہ نہیں مل رہی اور جو ورکرز ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہوں, تو آپ کہیں کہ یار دیکھیں کچھ نہیں ہوتا یار, ہم سب بھائی ہیں, یہ لو بریانی کھا لو اور تنخواہ کو چھوڑ دو. تو یہ جو ہوتا ہے نا ترخانے کا سلسلہ, ہاں, کہ آپ کی جو لیجیٹیمیٹ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی, لیکن یہ لو یار یہ ایک کیلنڈر لے لیں, آپ اس سے خوش ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہی نہیں. تو اس دفعہ کیا کہ انہوں نے جا کے باقاعدہ حکومت کی جو بلڈنگز ہیں ان پر گھیراؤ کر دیا. وہاں سے حکومت نے فوج بلا لی. ٹھیک ہے, اور جب وہ فوج پہنچی وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے ہمارے پر حملہ کیا تو یہ جو عالی شاہ مقبرے ہیں بادشاہوں کے, یہ ہم تباہ کر دیں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فائنلی پھر جو باسز ہیں وہ آتے ہیں ان کے پاس اور کہتے ہیں کہ یار یہ لو 1 مہینے کی تنخواہ. لیکن جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے
کہ یار آپ کی ویسے تو ڈیوز آپ کی 4 مہینے کی بنتی ہے لیکن چلو یار 1 مہینے کی تنخواہ لے لو, باقی تنخواہ نہیں ملی. تو پھر وہ دوبارہ انہوں نے ایک اور ہڑتال کی, جس کے بعد کیونکہ اور کوئی کام کرنے والا نہیں تھا وہاں پہ, بالآخر ان کو ان کی جتنی بھی ڈیمانڈز تھی وہ پوری کرنی پڑی. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مصر کی اس وقت کی جو معاشرہ تھا, جو سوسائٹی تھی, اس میں یہ ناقابل سمجھ بات تھی, کیونکہ وہاں پر ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا تھا کہ جی جو اوپر سے آرڈر ملا ہے ہر طبقے پر نے اس پر عمل کرنا ہے. تو جب یہ بات کی مزدوروں سے کہ جی آپ مطلب ہماری اتنی ہزاروں سال پرانی روایت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ لیکن اس روایت کے مطابق آپ کی تو ذمہ داری بنتی ہے نا ہماری طرف بھی. تو جب ہم لیبر یونینز, اور اب آپ دیکھیں اس میں یونینز بھی آ گئے ہیں, اس میں ہڑتال بھی آ گئی ہے, اس میں کلیکٹیو بارگیننگ جو ہوتی ہے نا کہ یونین کو آپ توڑ نہیں سکتے. مزے کی بات ہے یہ جو آپ نے پورا قصہ سنایا, یہ جو رامسیس تھرڈ ہے اس کے آفیشیل ریکارڈ میں نہیں ہے. اچھا, ریاست کے آفیشیل ریکارڈ میں یہ ہڑتال ہے ہی نہیں. یہ لکھا وہاں ایک شاپ کیپر تھا جو ان ہڑتالی مزدوروں کو چیزیں سپلائی کرتا تھا چھوٹی موٹی, اس نے سارا دیکھ کے لکھ دیا. تو جو پپائرس تھا وہ ملا تو پتہ چلا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے. بیوروکریسی نے سینسر کر دیا اس پورے واقعے. یہ دیکھو سینسرشپ بھی ہوتی ہے 4000 سال پہلے. تو آپ سوچیں, تو مطلب اس پہ وہی میری پرانی ایک سوچ رہی ہے کہ انسان کبھی زیادہ بدلا نہیں ہے. جو مسئلے اس وقت تھے وہی مسئلے آج ہیں. جیسے مینجمنٹ کا رویہ دیکھیں, آج بھی مینجمنٹ کا رویہ وہی ہے, آج بھی مزدور کا وہی ہے کہ یار اور کچھ نہیں تو میرا مجھے حق دے دو. تو اگین لیبر یونینز, ورکرز رائٹس, باسز کی جو ایکسپلائٹیشن ہے یہ ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر 5-6 ہزار سال بعد آپ کو پتہ لگا نا کہ چاند پہ کوئی فیکٹری بنی ہوئی ہے, وہاں پہ کام ہو رہا ہے, وہاں پر بھی یہی مسئلے رہیں گے. تو ہم بدلتے نہیں, ہڑتال ہو جائے گی, بالکل ہڑتال ہو جائے گی, بلکہ ہوگی. انفیکٹ اس میں انٹرسٹنگ میں ایک اور بات بتاؤں کہ اگر آپ جائیں میتھولوجی میں تو آپ کو سومیرین امپائر کا آپ نے سنا ہوگا نا, تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اکارڈین امپائر, میں بات کر رہا ہوں اگین کوئی 4.5-5 ہزار سال پہلے. تو آپ کو پتہ ہے ہر قوم ہر مذہب میں ایک یہ تو کہانی ہے نا کہ یار انسان پیدا کیسے ہوا, یہ دنیا بنی کیسے. تو اکارڈین مذہب میں ایک بڑی مزیدار کہانی ہے کہ پہلے تو جو بڑے دیوتا تھے انہوں نے دنیا بنا لی. اچھا اب دنیا کو تھوڑا سا صحیح بھی کرنا ہے نا, نہر بنانے ہیں, پہاڑ کھڑے کرنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار ایک جونیئر دیوتاؤں کی قوم ہم تیار کرتے ہیں جو دن رات ہمارے لیے محنت مشقت کریں گی. ٹھیک ہے, تو وہ گئے, انہوں نے یہ نہریں کھودنے لگ گئے, پہاڑ کھڑے کرنے لگ گئے, درخت لگانے لگ گئے, اور 40 دن تک وہ کام کرتے گئے. آخرکار وہ تنگ آ گئے. انہوں نے کہا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بھی وہ بھی ہڑتال پہ چلے گئے, مطلب دیوتا ہڑتال پہ چلے گئے اور گھیراؤ کر دیا جو باس ان کا دیوا تھا اس کے گھر پہ کہ بھائی آج سے ہم کام نہیں کریں گے. اچھا وہاں پر بھی یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار کون تمہیں اکسا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سب ساتھ ہیں. تو حل اس کا پتہ ہے کیا نکالا, حل ان کا نکالا کہ یار دیکھو ایک کام کرتے ہیں, ہم ایک غلام قوم بناتے ہیں جن کو ہم انسان کہیں گے, وہ ہمارے لیے کام کریں گے اور ہم ٹھنڈ ماحول میں بیٹھ کے چائے پیے. تو اگر آپ مطلب سوچ رہے ہیں کہ یار ہماری زندگی میں اتنی مشقت کیوں ہے, وہ اس لیے کہ ہم پیدا ہی نہیں, اور پھر ان غلاموں نے اپنے غلام پیدا کر لیے. ایسا ہی ہے آپ یہ دیکھیں نا, نہیں دیکھیں سر, آپ ورکنگ کلاس کے ساتھ آپ کا اس وقت تک ناتا ہے جب تک کوئی اور ورکنگ کلاس نہ بن جائے. اندر کا جوک ہے, باقی تو سنائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.